بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے فلمی تاریخ کے متعلق 75 سالہ فلمی تاریخ کے متعلق ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے فلمی کاروبار کے انتہائی عروج کا دور۔ 3 ستمبر 1979 کو حکومت پاکستان نے ایک غیر معمولی گزٹ جاری کیا جس میں سینسرشپ آف فلمز ایکٹ مجریہ 1963 میں ترامیم کرتے ہوئے موشن پکچرز آرڈیننس مجریہ 1979 نافذ کیا، جس میں فلم سازوں کو رجسٹریشن کا پابند کرنے کے علاوہ سینسر پالیسی کو مزید سخت کر دیا گیا۔ اس ایکٹ میں بطور خاص فلم مولا جٹ کا ذکر بھی تھا، جس کا فلم ساز فلم پر پابندی کے خلاف حکم امتناعی حاصل کرتا رہا، جس کو ایک مارشل لا آرڈر کے تحت ختم کر کے اس پرتشدد فلم پر پابندی لگائی گئی تھی۔ 3 نومبر 1979 کو ریلیز ہونے والی ہدایت کار حیدر چودھری کی فلم دبئی چلو نے ننہا اور علی اعجاز کی کامیڈی جوڑی کو بطور ہیرو متعارف کروایا تھا، جو ایکشن پنجابی فلموں کے مقابلے میں ہلکی پھلکی فلموں کی متبادل تفریح ثابت ہوئی تھی۔ 23 مارچ 1979 کو قیام پاکستان کے موضوع پر سرکاری خرچ پر بنائی گئی ہدایت کار مسعود پرویز کی فلم خاک و خون بری طرح ناکام رہی تھی۔ نوین تاجک اور شجاعت ہاشمی نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ 20 اکتوبر 1980 کو صوبہ پختونخوا کے صوبہ پنجاب سے ملحقہ ہزارہ ڈویژن میں بولی جانے والی پنجابی زبان کی ایک شاخ ہندکو میں پہلی فلم قصہ خوانی بنائی گئی تھی، جس میں سلطان راہی اور یاسمین خان مرکزی کرداروں میں تھے۔ قتیل شفاعی فلم ساز اور ان کے بیٹے ہدایت کار تھے۔ 2 اگست 1981 کو عید الفطر پر ریلیز ہونے والی 3 پنجابی فلمیں شیر خان، سالہ صاحب اور چن وریام ایک ہی دن ریلیز ہوئیں اور تینوں فلموں نے ڈائمنڈ جوبلیاں منانے کا منفرد ریکارڈ قائم کیا۔ یہ تینوں فلمیں 3 آمنے سامنے کے سینماؤں یعنی لاہور کے نغمہ، میٹروپول اور گلستان میں مسلسل 1 سال سے زائد عرصہ تک چلتی رہیں۔ فلموں کی بڑی بڑی جوبلیوں کی وجہ سے لاہور میں نئی فلموں کی ریلیز کے لیے سینما کم پڑ گئے تھے۔ روایت ہے کہ فلم شیر خان کا ٹائٹل رول پہلے اردو فلموں کے عظیم اداکار محمد علی صاحب کو آفر ہوا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہیں مزید مواقع ملے تھے۔ فلم وڈا خان 1983 اور ہیبت خان 1984 میں بھی ٹائٹل رولز کیے، لیکن اپنی مایوس کن کارکردگی سے پنجابی فلم بینوں کو اداکار محمد علی متاثر نہ کر سکے۔ 1981 میں 33 سال بعد پاکستان میں بننے والی فلموں کی کل تعداد 2000 تک پہنچ گئی تھی۔ پہلی 1000 فلمیں 22 برسوں میں بنیں، لیکن دوسری 1000 فلمیں صرف 11 برسوں میں بن گئی تھیں، جس سے فلمی کاروبار کے انتہائی عروج کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 22 اپریل 1983 کو ریلیز ہونے والی ہدایت کار محمد جاوید فاضل کی فلم دہلیز
اردو فلموں کی مقبول ترین جوڑی شبنم اور ندیم کی آخری ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی۔ یہی فلم نغمات کے لحاظ سے مہدی حسن کی آخری اہم فلم بھی تھی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔